الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں اور اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان سب میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ خود یہ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا۔ تو انسانیت ایک افضل چیز ہے، اسی لیے انسانیت کی قدر کرنی ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کا بحیثیت انسان کے ایک مدد کرنے والا اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے انسانیت کو یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے۔ تو یہ پوری انسانیت جو پیدا ہوئی ہے، جتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں اور جو آئے اور جو آئیں گے، وہ سب آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سسٹم یہ بنایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر گروہ میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کیوں کیا یہ وجہ بتائی، علت بتا دی اس کی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ یہ برادری اور یہ ذات ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس پہ فخر کیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا اور اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ یہ اس کے اندر جاہلیت ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، افضل سمجھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، وہ بخاری مسلم حدیثی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہوگا، جتنا خوف خدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معزز ہوگا۔ کوئی انسان سوچے کہ ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم بیگ ہیں، اور اس برادری کی اونچی برادری سوچے کہ ہم معزز ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے قبر میں جائے گا، اس کی برادری ختم، اس کی ایک شناخت بچے گی، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ یہ جو برادری ہے، یہ جو ذات، یہ دنیا کا تعارف ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تو انسان اس کو عرف میں بتاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو آپ اپنے آپ کو عظیم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ کامیاب نہیں ہوگا، اور روز محشر اس کا کوئی کام نہیں آنے والا، اور قبر میں انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا، چونکہ قبر میں اور حشر میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ شخص ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا، خوف خدا ہوگا۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا، ایک واضح ہو گیا کہ مکرم و معزز وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، حلال کرنے والا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، جھوٹ سے بچنے والا ہے، غیبتوں سے بچنے والا ہے، چوریوں سے بچنے والا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے والا ہے۔ اور اپنی برادری پر فخر کرنے خود ایک جہالت ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو عظیم سمجھنا کہ ہم اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تو قرآن اور حدیث میں اس کی کہیں ایک مثال نہیں ملتی۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں، مشکات شریف کی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب النکاح میں کہ جب نکاح کرو تو 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرو، ایک جمال، ایک مال، اور ایک خاندان، اور ایک دین، اور اس میں دین کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین۔ آپ علیہ السلام کا آخری الفاظ یہ تھے کیا کہ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، جو دیندار ہے اس سے اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد پہ سسٹم چلے گا روز محشر، دین کی بنیاد پہ انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن ہم پیسے کے بنیاد پہ رشتے کر دیں، وہ انسان ہے کہ نہیں، وہ انسان کا بچہ ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے پیسے کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اپنے بچے کی شادی کر دی، حالانکہ وہ اس کا کفو نہیں تھا، وہ اس کی برابری کا نہیں تھا، اس سے میچ ہی نہیں کھا رہا تھا، لیکن ہم نے صرف میری ناک نہ کٹ جائے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، ہم نے اپنی بچی کو جھونک دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی صورت ہے جو عرب نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا کہ ہمیں جھکنا پڑے گا۔ بھائی آپ اپنی بچی کی شادی برادری میں کریں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن دیکھ لیں کہ کفو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا مزاج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی بہت پڑھی ہے اور
شریف ہے نیک اس کو کسی جاہل کے ذمے باندھ دیں گے، کسی ایسے شخص کے ذمے باندھ دیں گے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کہاں زندگی گزار پائے گا۔ اسی طرح کوئی لڑکا ہے، اس کو کسی ایسی لڑکی سے باندھ دیا جو اس کے مزاج کے نہیں ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، باادب ہے، شرعی علوم جانتا ہو یا دینی علوم جانتا ہو، اور لڑکی کچھ نہیں جانتی، تو اب وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے، وہ محبت پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے جو نکاح کرو کس بنیاد پر کرو؟ شرافت کی بنیاد پر ہو، صلاح کی بنیاد پر کرو، نیکی کی بنیاد پر کرو، کیونکہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سامان ہے اور اس کا بہترین سامان نیک صالح عورت ہے، فرما بردار عورت ہے۔ تو انسان اپنے آپ پہ فخر کرے، اپنی انا میں رہے تو وہ دنیا میں تو رہ سکتا ہے، لیکن یوں ہی آنکھیں بند ہوں گی، اب فرشتے اس سے پوچھیں گے، اب فرشتوں کا سوال ہوگا کہ بھائی تم کو یہ اختیار، اتنا زبردست اختیار کس نے دیا؟ بھائی قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہوگا، روز محشر وہ جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ کوئی خاص صاحب، کوئی سید، کوئی پٹھان، کوئی بیگ نہیں چلے جائے کہ بھائی جنت میں چلے جائیں، یہ اونچی برادری کے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب وہ جہنم میں جائیں گے، تبت یدا ابی لہب، اور دوسرے تھا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، وہ غلام، یہ سب جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ جنت میں ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے باپ جہنم میں۔ حضرت نوح کو دیکھ لیں، نبی ہیں اور بڑے ذلیل القدر نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے جو اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے یہاں قابلیت اور قبولیت جو ہوگی کس وجہ سے ہوگی؟ نیک اعمال پر ہوگی، اچھے اعمال پر ہوگی، خوف خدا پر ہوگی۔ تو انسان کا یہ فکر کرنا، یہ سوچ لینا کہ ہم عظیم شخصیت ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم اونچی برادری کے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے انسان کو فکر کرنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں، بحیثیت انسان کے ایک دوسرے کا درد سمجھے اور بحیثیت انسان کے فیصلہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔